تھانہ دیہاتی علاقے کا تھا، ضلع تو ہندوؤں کی اکثریت کا تھا، لیکن میرے تھانے کے علاقے میں مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اسے مسلمانوں کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ وہاں مسلمانوں کی لڑاکا قوم آباد تھی، لڑائی، مار کٹائی اور قتل ان کا شغل تھا۔ معمولی سی بات پر ان کی غیرت کی رگ بھڑک اٹھتی تھی۔ خاندانوں کے درمیان 1 صدی پرانی عداوتیں بھی چلی آ رہی تھیں۔ میرے ساتھ والے 2 تھانوں کے دیہات میں بھی یہی جنگجو مسلمان آباد تھے۔ تھانے داروں کے لیے مشرقی پنجاب میں دوآبے کا علاقہ جہاں سکھ آباد تھے خطرناک اور تکلیف دہ تھا، یا مسلمانوں کا یہ علاقہ جو دوآبے سے دور تھا۔ خون خرابے اور قتل کی وارداتوں کے پرچے کٹتے ہی رہتے تھے اور تھانے کا عملہ ہر وقت تفتیش میں مصروف رہتا تھا۔ ایک روز تھانے والے گاؤں سے 3 میل دور ویران علاقے میں ایک لاش پائی گئی۔ ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ لاش کس کی ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی نوجوان لڑکا ہے۔ میں اپنے ساتھ عملے کے 3-4 آدمی لے کر چل پڑا۔ تھانے سے نکل کر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پیچھے سے 3 آدمی دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک بوڑھا تھا اور ایک جوان، اور ان کے ساتھ جو تیسرا آدمی تھا وہ ان کے گاؤں کا نمبردار تھا۔ ان کے لیے میں رک گیا۔ بوڑھا مرے ہوئے نوجوان کا باپ تھا، جوان آدمی اس کا بھائی تھا، نمبردار انہیں ساتھ لایا تھا۔ ان کا گاؤں اس جگہ سے جہاں لڑکے کی لاش پڑی تھی 1.5-2 میل دور تھا۔ کسی نے لڑکے کو پہچان لیا تھا اور اس نے ان کے گاؤں جا کر اطلاع دے دی تھی۔ یہ تینوں وہاں گئے، لاش دیکھی اور یکا لے کر تھانے میں آئے۔ مجھے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے میں روانہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے لڑکے کو گولی ماری گئی ہے۔ باپ کے منہ سے تو بات ہی نہیں نکلتی تھی، وہ بات کرنے لگتا تھا تو اس کے منہ سے دھاڑیں نکل جاتی تھی۔ لڑکے کا بھائی اپنے آپ پر قابو پا کر کچھ بتاتا تھا۔ یہ قتل کا کیس تھا۔ مقتول کی عمر 17 سال بتائی گئی۔ وہ 3 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میں گھوڑی پر سوار تھا، وہ یکے میں آئے تھے جسے انہوں نے تھانے کے سامنے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ یکے میں موقع پر پہنچے۔ وہ لباس، چہروں اور چال ڈھال سے خوشحال زمیندار اور بڑی ذات کے لگتے تھے۔ لڑائی جھگڑے اور قتل انہی کے درمیان ہوتے تھے، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ غیر معمولی طور پر غیرت مند تھے، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا جو مقدمے بازی پر خرچ کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کا سر نیچا رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یہی ان کی شان تھی۔ ہندو آپس میں نہیں لڑتے تھے، حالانکہ ملک کی تجارت ان کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے سارے ملک کی دولت ان کے گھروں اور بینکوں میں تھی۔ ہندو جتنا دولت مند ہوتا تھا وہ اتنا ہی سر نیچا رکھتا تھا۔ میں موقع پر پہنچا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو وہاں جمع ہو چکا تھا۔ میں نے یہ امید دل سے نکال دی کہ مجھے کوئی کھرا مل جائے گا۔ ان لوگوں نے میرا بہت نقصان کر دیا تھا۔ میرے کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبل نے آگے جا کر لوگوں کو وہاں سے بھگایا۔ لاش پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ مقتول کی ماں اور بہنیں لاش سے ہٹتی ہی نہیں تھیں۔ وہ تو لاش پر لیٹ لیٹ جاتی تھیں، زمین پر 2 ہتھڑ مارتیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سروں پر پھینکتی تھیں۔ میں انہیں ڈانٹ یا گھسیٹ کر وہاں سے نہیں ہٹا سکتا تھا، میں بھی آخر انسان تھا۔ اس وقت میں چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کا باپ تھا۔ میں نے ان عورتوں کو اس حالت میں دیکھ کر بڑی ہی مشکل سے اپنے آنسو روکے۔ مقتول کے باپ، بھائیوں اور 1-2 اور آدمیوں نے ان عورتوں کو ایک طرف کیا۔ تب میں نے کہا کہ انہیں اتنی دور لے جائیں جہاں سے یہ لاش کو نہ دیکھ سکیں۔ میں نے لاش سے چادر ہٹائی، خون میں نہائی ہوئی لاش تھی۔ بائیں کندھے پر چوڑا زخم تھا، زیادہ خون وہاں سے نکلا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ زخم کس ہتھیار کا ہے۔ یہ کسی تیز دھار آلے کا یعنی کلہاڑی، تلوار، گنڈاسے یا چاقو کا زخم نہیں تھا۔ وہاں سے تو کندھا پھاڑا گیا تھا۔ جسم کو ہر جگہ سے دیکھا۔ پیٹ میں ناف کے نیچے اور 1.5-2 انچ دائیں ایک سوراخ تھا جو پینسل کی گولائی جتنا یا اس سے بال برابر بڑا ہوگا۔ اس میں سے بھی خون نکل نکل کر جم گیا تھا۔ یہ گولی کا نشان تھا۔ گولی 303 رائفل کی ہو سکتی تھی یا ریوالور کی۔ میں گولی کے زخم سے واقف تھا۔ گولی جسم میں جہاں سے داخل ہوتی ہے وہاں چھوٹا سا سوراخ کرتی ہے اور جہاں سے باہر نکلتی ہے وہاں خاصا بڑا زخم کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گولی لٹو کی طرح گھومتی ہوئی آتی ہے۔ اگر مقتول کو گولی ماری گئی تھی تو یہ ناف کے نیچے سے داخل ہوئی اور بائیں طرف کندھے سے نکلی تھی۔ اس سے یہ بات بنتی تھی کہ گولی نیچے سے ماری گئی یا مقتول لیٹا ہوا تھا تو اسے گولی اس طرف سے ماری گئی جس طرف اس کے پاؤں تھے۔
یا پھر مقتول کسی ریوالور والے کے ساتھ گتھم گتھا ہوا اور اسے گرا لیا۔ اگر گرا لیا تھا تو وہ پیٹ کے بل گرا ہوگا۔ مقتول اس کے پیٹ پر بیٹھ گیا اور قاتل نے ریوالور نیچے سے فائر کیا۔ گولی ناف کے دائیں طرف سے داخل ہوئی اور پیٹ میں سے ترچھی گزرتی ہوئی کندھے کی ہڈی توڑ کر نکل گئی۔ لیکن کیا یہ گولی ہی تھی؟ اس سوال کا جواب پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے دینا تھا۔ لاش کے لیے چارپائی آ چکی تھی۔ میں نے لاش کے ارد گرد زمین دیکھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑائی کے گتھم گتھا ہونے اور گرنے کے نشان ہیں یا نہیں۔ وہاں تو اب نہیں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لوگوں نے زمین کی شہادت کو پاؤں سے مسل ڈالا تھا۔ جہاں لاش پڑی تھی وہ جگہ راستے سے 20-22 قدم ہٹ کر تھی۔ یہ راستہ بڑی پگڈنڈی نہیں تھی، چھوٹا سا راستہ تھا۔ ارد گرد زمین کچھ کٹی پھٹی تھی، کانٹوں والی جھاڑیاں تھیں اور سرکنڈے تھے جو قدرتی طور پر اگے ہوئے تھے۔ کھیت کچھ دور سے شروع ہوتے تھے۔ اس جگہ سے تھوڑی ہی دور ایک گاؤں تھا، فاصلہ 1 میل سے کم ہوگا۔ میرا ہیڈ کانسٹیبل عقل والا آدمی تھا اور اپنے فرائض کو سمجھتا تھا۔ میں لاش کا نظری معائنہ کرنے اور پھر زمین کو دیکھنے میں مصروف تھا اور ہیڈ کانسٹیبل لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ وہ 2 لڑکوں کو میرے پاس لے آیا۔ ان کی عمریں 14-15 سال تھیں۔ وہ قریب والے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ دونوں موقع واردات سے کچھ دور پانی کے جوہڑ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بھینسیں پانی میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی تھی۔ وہ سمجھے کہ کسی شکاری نے کارتوس فائر کیا ہے۔ انہوں نے اٹھ کے دیکھا۔ انہیں 2 آدمی جائے واردات کی طرف سے راستے پر چڑھتے دکھائی دیے تھے۔ سرکنڈوں کی وجہ سے ان آدمیوں کے سر، کندھے اور پیٹھوں کا کچھ حصہ دکھائی دیا تھا۔ بہت آگے گئے تو وہ سر سے پاؤں تک نظر آئے تھے۔ ان کے پاس بندوقیں نہیں تھیں۔ میرے پوچھنے پر لڑکوں نے بتایا کہ وہاں سے لاش نظر نہیں آ سکتی تھی۔ انہیں ایسا شک نہیں ہوا تھا کہ وہ 2 آدمی کسی کو گولی مار کر جا رہے ہیں۔ لڑکوں نے ان آدمیوں کے لباس بتائے۔ انہوں نے چہرے اچھی طرح نہیں دیکھے تھے۔ میں نے تماشائیوں کو جو وہاں موجود تھے اکٹھا کر کے پوچھا کہ کسی نے ان 2 آدمیوں کو ادھر آتے دیکھا ہوگا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ لاش کی برآمدگی کی کاغذی کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی اور میں مقتول کے گاؤں چلا گیا۔ وہاں چوپال میں بیٹھنا تھا، لیکن مجھے ایک بڑے مکان کی بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان وقتوں میں رائفلیں اور ریوالور آج کی طرح عام نہیں تھے۔ لوگ لاٹھیوں، کلہاڑیوں، گنڈاسوں، چھریوں اور خنجروں سے ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، یا کسی قتل میں شکاری بندوق استعمال ہو جاتی تھی۔ ریوالور کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کے پاس ہوتا تھا جس کا باقاعدہ لائسنس ہوتا تھا۔ یہ افسر اکثر صوبے دار، میجر صوبے دار اور جمع دار ہوتے تھے۔ آج کل جمع دار کو نائب صوبے دار کہتے ہیں۔ ان میں سے جن کے پاس ریوالور ہوتا تھا اسے وہ زیور کی طرح اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ گولیوں والی بیلٹ کندھے سے لٹکائی ہوتی اور اس کے ساتھ ریوالور ہوتا تھا۔ یہ محض نمائش تھی۔ ان لوگوں نے کبھی شوقیہ بھی گولی نہیں چلائی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریوالور سے قتل کرنا ان دنوں کے رواج کے خلاف تھا۔ البتہ کسی بڑے پیمانے کے ڈاکو یا راہزن کے پاس ریوالور ہوتا ہوگا۔ آج تو کلاشنکوف جیسی گن بھی عام سی چیز بن گئی ہے، اور ریوالور شادیوں پر چلتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ان میں سے کتنے ریوالور لائسنس والے اور کتنے بلا لائسنس ہیں۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ مقتول کو اگر کسی ڈاکو یا راہزن نے گولی ماری ہے تو نیت لوٹنے کی ہوگی، لیکن راہزن کسی کو قتل نہیں کیا کرتے تھے۔ ڈرا کر لوٹ لیتے اور اپنے شکار کو چلتا کرتے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ واردات دن کے وقت ہوئی تھی۔ گو وہ علاقہ ویران تھا، لیکن ایسا سنسان اور اجاڑ بھی نہیں تھا کہ راہزن کسی کو روک لیتے۔ قریب سے راستہ گزرتا تھا۔ یہ دشمنی والا قتل ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے مقتول کے باپ کو بلایا۔ مقتول کے متعلق بتا دوں کہ وہ 17 سال عمر کا تھا اور خوبصورت تھا۔ خوبصورتی سے مراد آج کل کے نوجوانوں کی خوبصورتی نہیں، میں اس وقت کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں۔ مقتول کا رنگ صاف تھا، چہرے کے نقش دلکش تھے، قد 6 فٹ نہ ہو تو 1 آدھ انچ کم ہوگا، اور اس کے جسم کے پٹھے بنے ہوئے تھے، یعنی جسم طاقتور تھا۔ اس کی لاش دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ کتنا اچھا جوان ضائع ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسے شیرا کہتے تھے، پورا نام شیر افغن تھا۔ کسی کے ساتھ دشمنی؟ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا۔ خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں، باپ نے جواب دیا۔ ہم نے کبھی کسی آدمی کا نقصان نہیں کیا تھا۔ آپ کے بیٹے کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہوگی؟ میں نے کہا، جس پر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو تو مجھے بتا دیں۔
ذرا سا شک تو کسی پر بھی نہیں، اس نے کہا۔ ایک آدمی پر پکا شک ہے، وہ فوج میں جمعدار یعنی نائب صوبے دار ہے، نیا جمعدار بنا ہے اور 1.5 مہینے کی چھٹی آیا ہوا ہے۔ اس کی پہلی بیوی مر گئی تھی، 7-8 مہینے گزرے اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ کنواری لڑکی تھی، شیرا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جمعدار نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ کیا آپ اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ نہیں لے سکتے تھے؟ لے سکتے تھے، باپ نے جواب دیا، لیکن شیرے کی ماں کو ایک اور لڑکی پسند تھی۔ شیرے نے اس لڑکی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اپنے بیٹے کو دکھائی تھی، لیکن اس نے اس لڑکی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ اس لڑکی کو چاہتا تھا جو بعد میں جمعدار کی بیوی بن گئی۔ کیا یہ لڑکی بھی آپ کے بیٹے کو چاہتی تھی؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ ان کی تو وہی محبت تھی جو آپ قصے کہانیوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی جمعدار کے ساتھ خوش تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا۔ ویسے تو جمعدار کوئی ایسا بوڑھا تو نہیں ہو گیا، مقتول کے باپ نے جواب دیا۔ اس کی عمر ابھی 35 سال بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ شادی لڑکی کی پسند کے خلاف ہوئی ہے، اس لیے لڑکی خوش نہیں، سنا ہے روتی رہتی ہے۔ تم مجھے بتا رہے تھے کہ تمہیں جمعدار پر شک ہے، میں نے کہا۔ وہ شک تو بتاؤ۔ شادی کے بعد بھی یہ لڑکی اور میرا بیٹا آپس میں ملتے رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر آتی تھی تو میرا بیٹا وہاں چلا جاتا تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، جمعدار شادی کر کے لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ پہلی بیوی سے اس کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے جس کی عمر 9-10 سال ہے اور دوسری بچی ہے جس کی عمر 6-7 سال ہے۔ لڑکا یہاں اسکول میں داخل ہے، شاید اس لیے جمعدار اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ نہیں لے گیا۔ ہو سکتا ہے اسے سرکاری کوارٹر نہ ملا ہو۔ مجھے پتا چلا کہ میرا بیٹا رات کو جب سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں جمعدار کے گھر چلا جاتا تھا۔ یہ ملاقاتیں جمعدار کی غیر حاضری میں ہوتی تھیں۔ صاف ظاہر ہے کہ لڑکی میرے بیٹے کے لیے دروازہ کھلا رکھتی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ بتایا کسی نے نہیں، اس نے کہا۔ میں نے ایک رات آدھی رات کے بعد اپنے بیٹے کو چارپائی سے غائب دیکھا تو میں باہر نکلا۔ وہ اسی طرف سے آ رہا تھا جدھر جمعدار کا گھر ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ وہیں سے آ رہا ہے، لیکن میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ایسے ہی باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اس لڑکی سے ملنا چھوڑ دو، حاصل تو کچھ ہوگا نہیں، جمعدار یا اس کے رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ میرے بیٹے نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا کہ وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ میں سمجھا کہ میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے۔ کیا جمعدار نے اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے الگ رکھا ہوا تھا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی الگ رکھتا تھا۔ 14-15 دن ہوئے جمعدار 1.5 مہینے کی چھٹی آ گیا۔ اس کی چھٹی کے 4-5 دن گزرے تو اس نے میرے بڑے بیٹے سے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لگام ڈالو ورنہ وہ تمہیں زندہ نہیں ملے گا۔ جمعدار نے ایسے روب سے بات کی کہ میرا بیٹا برداشت نہ کر سکا۔ میرے بیٹے اور جمعدار کے درمیان زبانی جھگڑا ہو گیا۔ میرے بیٹے نے یہ بھی نہ پوچھا کہ جمعدار کو شیرے کے خلاف کیا شکایت تھی۔ مجھے پتا چلا تو میں جمعدار سے ملا۔ میں اس کے ساتھ دشمنی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ بھی بڑے روب اور غصے سے بات کی۔ میں نے اس کا غصہ برداشت کیا اور اس سے پوچھا کہ میرے بیٹے نے اس کا کیا نقصان کیا ہے۔ تب اس نے بتایا کہ شیرا اس کی بیوی سے چوری چھپے ملتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرا بیٹا اگر اس کی بیوی سے ملتا ملاتا ہے تو اس میں اس کی بیوی کی مرضی بھی شامل ہوگی۔ میری اس بات پر وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے مجھے یہاں تک کہہ ڈالا کہ تمہیں اپنے بیٹے کی ضرورت ہے تو اسے سنبھال کر رکھو ورنہ اس کی لاش اٹھا کر لاؤ گے۔ پھر جناب میں نے غصے کا جواب اس سے زیادہ غصے سے دیا اور اسے کہا کہ میرے بیٹے کی طرف تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ ہم دونوں کے درمیان بہت تو میں ہوئی۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ادھر سے میرے تینوں بیٹے آ گئے، ادھر سے جمعدار کے رشتہ دار نکل آئے۔ گاؤں کے پنچوں نے درمیان میں آ کر لڑائی جھگڑا نہ ہونے دیا ورنہ بہت خون خرابہ ہو جاتا۔ میں نے آپ کو یہ بات تھوڑی بتائی ہے، بڑی زیادہ بک بک جھک جھک ہوئی تھی۔ اس کے بعد جمعدار کے ساتھ ہماری بول چال بند ہو گئی تھی۔ شیرا جا کہاں رہا تھا؟ مجھے کچھ علم نہیں، باپ نے جواب دیا۔ گھر سے کسی نے بھی اسے کسی کام سے نہیں بھیجا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اسے موت وہاں لے گئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، ایک پستول 3 پگلے۔
یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے، مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ کیا تم نے شیرے سے پوچھا تھا کہ وہ جمعدار کی بیوی سے ملتا ہے؟ نہیں، باپ نے جواب دیا، اگر وہ ملتا بھی تھا تو ہم نے پرواہ نہ کی۔ جمعدار نے ہمیں بہت بری دھمکیاں دی تھیں۔ اگر میں اپنے بیٹے سے باز پرس کرتا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ میں اور میرے بیٹے جمعدار سے ڈر گئے ہیں۔ کیا جمعدار کے پاس پستول ہے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، اس کے پاس 6 گولیوں والا پستول ہے۔ گاؤں میں کبھی شیرے کے ساتھ جمعدار کا آمنا سامنا تو نہیں ہوا؟ اگر ہوتا تو شیرہ مجھے ضرور بتاتا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو کہہ دیا تھا کہ جمعدار کبھی اونچی بات بھی کرے تو اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ آپ میری اس بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے، لیکن جناب، میں نے ساری عمر کسی کی دھمکی نہیں سنی تھی۔ اتنی اکڑ دکھانے کے بجائے اپنے بیٹے کو باز کرتے تو آج تمہیں یہ صدمہ نہ ہوتا۔ میں نے کہا، کون برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی سے کوئی چوری چھپے ملے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا قاتل جمعدار ہے؟ اس نے پوچھا۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے کہا، قاتل اور کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کے قاتل دراصل تم خود ہو۔ تم اپنے بیٹے کو برے کاموں میں بھی شے دیتے رہے ہو۔ مجھے شک ہے کہ تمہارا بیٹا جس طرح جمعدار کی بیوی سے ملتا ملاتا رہا ہے، اسی طرح اس نے کسی اور کی بیوی یا بیٹی یا بہن کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھا ہوا تھا یا رکھنے کی کوشش کی ہوگی، اور لڑکی والوں نے اسے دنیا کے تختے سے ہی اٹھا دیا۔ اس پر خاموشی تو طاری ہو گئی، لیکن اس نے اپنی گردن کی اکڑ کم نہ کی۔ میں واز کرنے والا مولوی تو نہیں تھا کہ اسی مسئلے پر اسے شرمسار کر کے پند و نصیحت کرتا رہتا۔ میں نے قاتل کا کھوج لگانا تھا۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا کہ مقتول کیسا تھا، یعنی اس کی عادتیں کیسی تھیں۔ سب سے چھوٹا تھا، اس نے جواب دیا، اس لیے سب اس سے پیار کرتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ مختصر یہ کہ سب نے مل کر لڑکے کو بگاڑا ہوا تھا اور وہ خود سر ہو گیا تھا۔ من مانی کرتا تھا، نہ گھر میں کسی سے ڈرتا تھا، نہ گاؤں کے کسی چھوٹے یا بڑے کو کچھ سمجھتا۔ میری رائے یہ تھی کہ اس کی یہی عادتیں اس کے قتل کا باعث بنی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قاتل کون ہے۔ میرا شک جمعدار پر مرکوز ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لوگ اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ جمعدار بھی اسی قوم کا آدمی تھا، اور وہ زیادہ خطرناک اس وجہ سے بھی ہو گیا تھا کہ وہ آدمی فوجی تھا اور جمعدار ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں کسی فوجی کو جمعداری کا عہدہ ملتا تھا تو اس کی گردن اکڑ کر ذرا ٹیڑھی ہو جایا کرتی تھی، اور جمعدار جب پہلی چھٹی گاؤں آتا تھا تو سارے گاؤں کی آبادی کو اپنی پلٹون سمجھ کر ہر کسی کے ساتھ روب سے بات کرتا تھا۔ یہ جمعدار بھی نیا نیا عہدے لے کر چھٹی آیا تھا۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کی بیوی سے کوئی ملتا؟ پھر مقتول کے باپ اور بھائیوں نے اس کا روب نہیں مانا، بلکہ الٹا اس پر روب ڈالا تھا۔ میں نے مقتول کے باپ کو باہر بھیج کر نمبردار کو بلا لیا اور اس سے مقتول، جمعدار اور اس کی نئی بیوی کے متعلق پوچھا۔ اس نے جمعدار کی نئی اور نوجوان بیوی کا نام رابی بتایا۔ پورا نام مجھے یاد نہیں رہا، رابعہ ہوگا شاید۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، نمبردار نے مجھے بتایا۔ شیرے اور رابی کی محبت کا قصہ سارے گاؤں کو نہیں تو ساری برادری کو تو ضرور ہی معلوم ہے۔ شیرے نے رابی کی خاطر 2 بڑے اچھے اور خوبصورت رشتے قبول نہیں کیے تھے۔ رابی کو جمعدار لے گیا تو شیرے نے رابی کا پیچھا نہ چھوڑا، اور رابی نے شیرے کو اپنے دل سے نہ نکالا۔ جمعدار رابی کو اپنی پہلی بیوی کے 2 بچوں کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ نمبردار نے تقریباً وہی باتیں بتائیں جو مقتول کا باپ بتا چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ان کے لڑائی جھگڑے کی بات سنائے۔ اس نے پوری بات سنا دی۔ یہ بھی میں مقتول کے باپ سے سن چکا تھا۔ وہاں سے پکی دشمنی شروع ہو گئی۔ نمبردار نے کہا، مجھے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑائی کسی نہ کسی دن ہو جائے گی، اور دونوں طرف کے 1 2 آدمی مارے جائیں گے۔ جمعدار نے کبھی تمہارے ساتھ اس معاملے پر بات کی تھی؟ 1 بار نہیں، 4-5 بار، نمبردار نے جواب دیا۔ یہ لفظ تو اس نے ہر دفعہ کہے کہ اس لڑکے کی موت میرے ہاتھ پر لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے 2-3 روز پہلے شیرے کو کہا تھا کہ بیٹا تم ہی کچھ خیال کرو، دیکھو بڑوں میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ جناب اس لڑکے نے مجھے بہت برا جواب دیا، کہنے لگا جمعدار کو کہو کہ رابی کو طلاق دے دے۔ پھر جناب میں نے کچھ نہ کہا، سوچا کہ لڑکے میں جوانی کا نیا خون ہے اور لڑکا بدتمیز بھی ہے، کہیں مجھے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ دے۔ جمعدار جب چھٹی نہیں آیا تھا، میں نے کہا
یعنی اس کی غیر حاضری میں شیرہ رات کو جمعدار کے گھر جایا کرتا تھا؟ میں نے خود تو نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا، سنا ہے کہ جایا کرتا تھا۔ نمبردار نے اس سے زیادہ جتنی باتیں بتائیں ان سے میرا یہ شک مزید پختہ ہو گیا کہ قاتل جمعدار ہے۔ نمبردار نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ شیرے نے کبھی کسی اور لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی تھی۔ ایسے کرو، میں نے نمبردار سے کہا، تم جاؤ اور جمعدار کو میرے پاس بھیج دو، میں دیکھتا ہوں۔ نمبردار نے کہا، وہ کل صبح سے شکار پر گیا ہوا ہے، اس کے پاس 2 نالی بندوق بھی ہے، رات کو بھی نہیں آیا تھا، دن کو بھی نظر نہیں آیا، دیکھتا ہوں شاید آ گیا ہو۔ نمبردار نے آ کر بتایا کہ جمعدار ابھی تک نہیں آیا۔ میں نمبردار کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ جمعدار باہر کھڑا ہے۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ شکار سے ہی آیا ہے۔ میں نے نمبردار کو باہر بھیج دیا اور جمعدار کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں ابھی شکار سے واپس آیا ہوں، اس نے بڑے افسروں جیسے روب سے کہا۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ آپ کا بلاوا آیا ہے۔ میں سیدھا ادھر آ گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں نہا کر اور کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ اس کے بولنے کا انداز ویسا ہی تھا جیسے انگریز افسر ہندوستانیوں کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ یہ تو اس کے بولنے کا انداز تھا۔ اس کی جسمانی پوزیشن یہ تھی کہ سر سے پاؤں تک سیدھا اکڑا ہوا تھا اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی اکڑی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف اپنا چہرہ گھما کر بات نہیں کرتا تھا، بلکہ آنکھیں گھما کر میری طرف کرتا اور بولتا تھا۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ تم بہت چھوٹے آدمی ہو۔ جمعدار صاحب، میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا، آپ تشریف رکھیں، میں جب آپ کو فارغ کروں گا اس وقت جا کر نہا لینا۔ آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں، اس نے جمعدار سے جرنیل بن کر کہا، میں جمعدار ہوں، میں آپ کو بعد میں ٹائم دوں گا۔ پھر میں آپ کو تھانے میں ٹائم دوں گا، میں نے کہا۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اگر میں نے آپ کو تھانے بلا لیا تو پھر میں بتا نہیں سکتا کہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس نے پھر بھی اپنا روب جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنی عادت کے مطابق گرج کر اسے کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ تب وہ آہستہ آہستہ میرے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھا۔ آپ نے مجھے کیوں بٹھا لیا ہے؟ اس نے پوچھا اور کہنے لگا، آپ کو میری عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ میں جو پوچھوں وہ سچ سچ بتا دینا، میں نے کہا۔ میں کوئی فالتو بات نہیں کروں گا اور کوئی فالتو سنوں گا بھی نہیں۔ ایک نوجوان لڑکا قتل ہو گیا ہے، مجھے اپنے باپ پر شبہ ہوگا تو میں اسے بھی شامل تفتیش کر لوں گا۔ کیا آپ مجھے مشتبہ سمجھتے ہیں؟ اس نے میری پوری بات سنے بغیر پوچھا۔ بکو مت، میں نے فوجی افسروں کے لہجے میں کہا، پہلے میری بات پوری ہو لینے دو، میرے ساتھ تمیز سے بات کریں۔ اس نے کہا، بکو مت، میں نے پہلے سے زیادہ اونچی اور سخت آواز میں کہا، زیادہ بک بک مت کرو ورنہ میں حراست میں لے کر تھانے لے جاؤں گا اور وہاں اس طریقے سے تفتیش کروں گا جو پولیس کا اصل طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ریوالور ہے؟ ہاں ہے، اس نے جواب دیا۔ میرے پاس اس کا لائسنس ہے۔ کہاں ہے؟ گھر میں رکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اس کا ریوالور دیکھا جائے، اس میں سے ضرور ایک گولی فائر ہوئی ہوگی۔ نمبردار نے جب مجھے بتایا تھا کہ جمعدار 1 روز پہلے کا شکار پر گیا ہوا ہے تو مجھے یہ خیال آیا تھا کہ وہ مقتول کو کسی طرح ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا ہوگا اور اسے راستے میں گولی مار دی، یا مقتول اسے نظر آ گیا ہوگا اور اس نے مقتول کو گولی ماری ہوگی۔ مجھے یہ خیال بار بار آتا تھا کہ گولی نیچے سے لگی تھی۔ اب مجھے یہ صورت نظر آنے لگی کہ مقتول کو گولی اس جگہ سے جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی کہیں دور سے ماری گئی تھی اور وہ یہاں تک آ گیا اور گر پڑا۔ یہ سوچ مجھے آئی تو صحیح، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ مقتول کسی بلند جگہ پر کھڑا تھا اور قاتل نے نیچے کھڑے ہو کر گولی چلائی۔ یہ بات کی بات تھی۔ میرے کرنے والا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جمعدار کا ریوالور دیکھوں۔ میں نے جمعدار سے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے چلے اور اپنا ریوالور دکھائے۔ میں نے نمبردار کو اور 2 اور معزز افراد کو ساتھ لے لیا۔ جب ہم اس کے گھر تک پہنچے تو اس نے ہمیں باہر ٹھہرنے کو کہا اور یہ کہہ کر اندر جانے لگا کہ میں ریوالور لے کر آتا ہوں۔ جمعدار صاحب، میں نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، ہم سب اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ ریوالور کہاں سے نکالتے ہیں۔ مجھے شک یہ تھا کہ شکاری بندوق کے ساتھ یہ شخص ریوالور بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اب واپس آیا تو یہ ریوالور صاف کر کے اور گھر رکھ کر میرے پاس آیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم سب اس کے ساتھ اس کے گھر میں جائیں
اسے وہ خانہ تلاشی سمجھ رہا تھا۔ خانہ تلاشی کو لوگ اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ میں نے نمبردار اور معززین نے اسے سمجھایا کہ وہ تفتیش سے بچ نہیں سکتا۔ اسے سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑی سی سخت کلامی کرنی پڑی۔ آخر ہم سب اس کے ساتھ اندر چلے گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ جمعدار نے اپنی بیوی کو لالٹین جلانے کو کہا۔ میں نے اس کی بیوی کو دیکھا، بہت خوبصورت لڑکی تھی اور وہ مقتول کی ہم عمر تھی۔ یہ رابی تھی، وہ نوجوان لڑکی تھی، لیکن اس جمعدار کے ساتھ اس کا جوڑا برا نہیں لگتا تھا۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں تھا کہ یہ نوجوان لڑکی ایک بوڑھے کی بیوی بنا دی گئی ہے۔ جمعدار کی عمر 30 سال سے 3-4 سال زیادہ ہوگی، لیکن وہ 30 سے کم عمر کا لگتا تھا۔ اس کا رنگ سفیدی مائل تھا، چہرے پر جوانی کا خون تھا، نقش بہت اچھے تھے، قد اور جسم باکسروں جیسا تھا، لیکن وہ جب جمعداروں کی طرح اکڑتا اور بناوٹی لہجے میں بات کرتا تھا تو بہت برا لگتا تھا۔ اس کے مردانہ حسن اور وقار پر فضول سا پردہ پڑ جاتا تھا۔ وہ ہمیں اندر ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں ایک پلنگ سا بچھا ہوا تھا اور ایک دیوار کے ساتھ اوپر نیچے ٹرنک اور سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک سوٹ کیس جو 2 ٹرنکوں کے اوپر رکھا ہوا تھا اتار کر پلنگ پر رکھا اور اوپر والے ٹرنک کا تالا کھولا۔ پھر اس نے ٹرنک میں رکھے ہوئے کپڑوں کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں بیلٹ تھی۔ اس نے بیلٹ کے ساتھ لگے ہوئے پوچ کو دیکھا جس میں ریوالور ہوتا ہے۔ پوچ میں ریوالور نہیں تھا۔ جمعدار کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے پھر ٹرنک میں ہاتھ ڈالا، پھر ٹرنک میں سے تمام کپڑے نکال کر باہر پھینک دیے، مگر ریوالور نہ ملا۔ میں نے بیلٹ دیکھی، اس میں 18 گولیاں اڑسنے کے لیے چمڑے کے خانے بنے ہوئے تھے، ان میں 12 گولیاں تھیں۔ جمعدار نیچے والے ٹرنک کا تالا کھول رہا تھا۔ جمعدار صاحب، میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ کے پاس صرف 12 گولیاں ہیں؟ 18 جناب، 18، اس نے کہا اور میرے ہاتھ سے بیلٹ لے کر دیکھی، کہنے لگا 6 گولیاں بھی غائب ہیں۔ اس نے نیچے والے ٹرنک کا تالا کھولا، اسے بھی خالی کیا، ریوالور اس میں بھی نہیں تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا اور بیوی کو بلا کر پوچھا۔ میں دیکھ رہا تھا اس کمرے میں بھی ایک لالٹین جل رہی تھی۔ بیوی نے اسے کہا کہ اس نے تو ٹرنک کھولے ہی نہیں۔ وہ غصے میں آ گیا اور ٹرنکوں والے کمرے میں آ کر اس نے سارے ٹرنک اور سوٹ کیس کھولے۔ ان میں جو کپڑے اور دیگر سامان تھا وہ پلنگ اور کمرے میں بکھر گیا، لیکن ریوالور کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جمعدار نے دوسرے کمرے میں جا کر اپنی بیوی کو اور بچوں کو برا بھلا کہا، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ریوالور کہاں ہے۔ جناب، اس نے میرے پاس آ کر کہا، ریوالور کا کچھ پتہ نہیں اور میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ ریوالور کہاں گیا۔ 6 گولیاں بھی چلی گئی ہیں۔ میں نہیں ماننا چاہتا تھا کہ ریوالور گھر میں نہیں ہے۔ مجھے یہ شک ہونا قدرتی بات تھی کہ جمعدار ریوالور میرے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ریوالور سے ایک گولی فائر کی ہو یا زیادہ گولیاں فائر کی ہوں۔ ریوالور کی نالی کو بڑی اچھی طرح صاف کر کے اسے تیل دینے کی ضرورت تھی۔ میرا شک یہ تھا کہ جمعدار شکار سے آیا تو اس نے ریوالور کہیں چھپا دیا اور میرے پاس آ گیا، کیونکہ میں نے اسے بلایا تھا۔ وہ اتنی جلدی ریوالور کی نالی صاف نہیں کر سکتا تھا۔ ریوالور، رائفل یا کسی ہتھیار سے ایک گولی بھی فائر ہوئی ہو تو اسلحہ کے ماہرین فوراً اسے پہچان لیتے ہیں کہ اس میں سے ایک یا ایک سے زیادہ گولیاں فائر ہوئی ہیں۔ میں نے جمعدار کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر اسے کہا کہ وہ ریوالور میرے حوالے کر دے۔ آپ سارے گھر کی تلاشی لے لیں، اس نے کہا، اور میری یہ رپورٹ لکھ لیں کہ میرا ریوالور چوری ہو گیا ہے اور 6 گولیاں بھی۔ جمعدار صاحب، میں نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، میں فوجی نہیں ہوں، پولیس انسپکٹر ہوں۔ آپ کا بھلا اسی میں ہے کہ آپ ریوالور خود ہی مجھے دے دیں اور جو گولیاں فائر نہیں ہوئیں وہ بھی دے دیں۔ آخر مجھے اس کے گھر کی تلاشی لینی پڑی۔ میں نے بڑی باریکی سے تلاشی لی تھی مگر ریوالور نہ ملا۔ میں نے اس کی بیوی کو الگ کر کے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جمعدار گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں صرف بندوق تھی۔ بیوی نے اسے بتایا کہ نمبردار تھانے کا بلاوا لے کر آیا تھا۔ جمعدار نے بندوق بیوی کو دی اور جو پرندے وغیرہ وہ مار کر لایا تھا وہ بھی بیوی کے حوالے کیے اور میرے پاس آ گیا۔ مجھے ایک شک یہ ہوا کہ جمعدار ریوالور کہیں اور چھوڑ آیا ہے، لیکن وہ مجھے یہی بات کہے جا رہا تھا کہ اس کا ریوالور چوری ہو گیا ہے اور میں رپورٹ لکھ کر تفتیش کروں۔ میں اسے اپنے ساتھ وہاں لے گیا جہاں بیٹھ کر میں تفتیش کر رہا تھا۔ اگر ریوالور چوری ہوا ہے تو آپ کو کس پر شک ہے؟ میں نے جمعدار سے کہا۔
ٹرنک کا تالا ٹوٹا ہوا نہیں تھا، چوری یا ڈکیتی کا کوئی نشان نہیں ہے، پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ریوالور چوری ہو گیا ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، اس نے غصے سے کہا۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر ریوالور چوری ہوا ہی ہے تو چور آپ کے گھر کا کوئی فرد ہوگا، میں نے کہا، اور پوچھا، کیا میں آپ کی بیوی اور بچوں کو شامل تفتیش کر لوں؟ نہیں، اس نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا، میں اپنی بیوی اور بچوں پر شک نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کے کسی بھائی نے یا کسی ایسے رشتہ دار نے ریوالور چوری کیا ہے جس کا آنا جانا آپ کے گھر میں ہے؟ جناب تھانے دار صاحب، اس نے کہا، میرا خاندان چوروں کا خاندان نہیں ہے۔